آج کی خطبے میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی سسرال میں داماد کا کیا حق ہے، اس تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا گوں کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اس تعلق سے قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 54 کے اندر، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کے لیے نسب کا رشتہ اور سسرال کا رشتہ بنایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بڑی قدر والا ہے۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورہ فرقان کی 54 آیت نمبر میں سسرال کے رشتے کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے کہ یہ رشتہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ آسمانی رشتہ ہے، اور اس رشتے کا ذکر قرآن مجید میں رب العالمین نے اپنے ایک عظمت والے انداز میں کیا ہے۔ اس رشتے کا لحاظ رکھا جائے، اس رشتے کی واجبات، حقوق اور آداب کی دیکھ بھال کی جائے، اس رشتے کو معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ٹھکرایا نہ جائے، توڑا نہ جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے انبن نہ بنائی جائے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے انداز میں بھی رب العالمین نے فرمایا سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے؟ اگر تم لوگوں کے اوپر احسان کرو گے، رب العالمین تمہارے اوپر احسان کرے گا۔ کیا یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارا نیم ہے، یہ رول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے؟ تم لوگوں کے ساتھ اچھا کرو گے، تمہارے ساتھ اچھا کیا جائے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ کیا اس فارمولے کو، رب العالمین کے بنائے ہوئے اس قاعدے، اس ضابطے، اس نیم کو لوگ بھول گئے ہیں؟ پھر رب العالمین نے ایک اور مقام پر اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی لوگوں کے درمیان میں لوگوں کی عزت، لوگوں کی تکریم، لوگوں کی توقیر اور ان کے رشتے اور ناطے کو، ان کے خاندان کو مضبوط ترین پیرائے میں ڈھالنے کے لیے، ایک انسان کو انسانوں سے محبت کرنے کے لیے رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبانی یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 13 میں موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے لیے ایسی چیز کو پسند نہ کرے جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرتا ہے، یا اس بات کو یوں کہیے کہ جس کو وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ اپنے لیے جب تک پسند نہ کرنے لگ جائے تب تک وہ ایک کامل ترین مومن نہیں بن سکتا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سسرال کے رشتے کے لیے کچھ برا سوچ رہے ہیں تو پھر اپنے لیے بھی آپ برا سوچنے والے بنیں۔ اگر ان کے لیے آپ اچھا نہیں سوچ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے بھی اچھا نہیں سوچ سکتے۔ اگر آپ اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، اپنے لیے عزت سوچ رہے ہیں، اپنے لیے اپنی توقیر اور عظمت کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے سسرال کے رشتہ داروں کے حقوق اور ان کی عزت
اور ان کی توقیر کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ یہ ایک الگ ہی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں لوگوں کے حقوق اور اصول اور ضابطے بیان فرما دیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 893 میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ موجود ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو بھی اس کے ماتحت، اس کے انڈر، اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں یا اس کے نیچے زندگی گزارنے والے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ داماد ہوں یا کوئی اور بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اگر وہ آپ کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کے گارجن ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے خاندان کے بڑے ہیں، تو ان کے تعلق سے آپ سے کل روز قیامت سوال و جواب کیا جائے گا۔ آپ ان کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کے جہاں دنیا کے اندر فیصلے کرتے ہیں، جہاں دنیا کے اندر ان کے تعلق سے بہت ساری چیزوں میں آپ ذمہ دار بن جاتے ہیں، دینی معاملات میں ان کو ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتے، دینی معاملات میں ان کو ایسے ہی کسی راستے پر نہیں چھوڑ سکتے کہ دین وہ حاصل کریں اور دنیا کے سامان آپ بٹورتے جائیں ان کے حصے کے۔ یہ چند چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی جن سے معلوم ہوا کہ سسرال کے رشتے کا ذکر قرآن مجید اور حدیث پاک میں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء، جس کا سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تم اپنے اہل قرابت کا حق ادا کرو۔ اہل قرابت نزدیکی رشتہ دار، ان کا آپ کو حق ادا کرنا ہے، ان کے حق کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ ایک داماد کی حیثیت سے دیکھیں تو سسرال کا آپ کے اوپر بلا شبہ ایک حق ہے۔ آپ سے جڑے ہوئے دو اہم اور مضبوط رشتے، آپ کی بیوی کا رشتہ، بیوی کے اہل قرابت اور بیوی کا نزدیکی رشتہ، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی ہیں، اور آپ کا جو نزدیکی رشتہ ہے قرابت کا وہ بیوی ہے، اور بیوی کی جہاں آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے وہی ان کے خاندان کی بھی دیکھ بھال کا حصہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کا ننیال ہے، آپ اپنے بچوں کو ان کے اس رشتے سے دور نہیں کر سکتے۔ بچوں کو ننیال سے آپ کو نزدیک کرنا آپ کا یہ فرض ہے۔ بچوں کا وہ اہم رشتہ ہے، اس اہم رشتے سے بچوں کو آپ نہیں کاٹ سکتے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، کل آپ سے پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے۔ آپ بیوی کو ان کے نزدیکی اہل قرابت نزدیکی رشتے سے آپ نہیں کاٹ سکتے کہ گھر میں میری چلے گی اور میں ذمہ دار ہوں۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، رب العالمین نے فرمایا اپنے اہل قرابت اور نزدیکی رشتے کا حق ادا کرو۔ لہذا سسرال کا رشتہ آپ کے 3 دائروں سے گھوم کر ایک سسرال پر آ کر ٹک جاتا ہے، اور یہ اتنا گہرا اور اتنا مضبوط رشتہ ہے جس کے تعلق سے آپ صحیح مسلم کی ایک روایت سنیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسرالی رشتے کا کتنا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، انکم ستفتحون مصر وہی ارض یسمى فیہا القیراط فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اہلها فان لهم ذمة ورحمة او قال ذمة وصہرا۔ صحیح مسلم کے اندر 2543 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم ایک ایسی سرزمین کو فتح کرو گے
ایسی سرزمین پر تم جنگ کرو گے اور تم اسے کامیاب ہو جاؤ گے اس جنگ کے اندر جس زمین میں قیرات کا رواج ہوگا. ہمارے یہاں روپیے کا رواج ہے، کہیں دینار کا ہے، کہیں ڈالر کا رواج ہے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا آنے والے وقت میں ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب تم ایک ایسی سرزمین کو فتح کرو گے، ایسی سرزمین پر تم اسلام کا جھنڈا لہراؤ گے کہ جس سرزمین پر قیرات کا رواج ہوگا سکے کے طور پر، اور تم جب اس سرزمین پر پہنچو تو جنگ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ ان سے تمہارا نسب کا بھی رشتہ ہے اور تمہارا رشتہ سسرال کا بھی رشتہ اس سے جڑتا ہے اس سرزمین سے، لہذا ان کے اوپر تم رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، ان کے اوپر تم جنگ کو جاری نہ کرنا بلکہ کوشش کرنا، راستے پیدا کرنا کہ جنگ ٹل جائے اور ان کے اوپر آپ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اگر تم ان کے اوپر حاوی ہونے لگ جاؤ. ایک وقت آیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس سرزمین پر پہنچے. اس سرزمین کا نام ایجپٹ یعنی مصر ہے. جب اس سرزمین پر پہنچے اور جنگ شروع ہونے والی تھی تو آپ نے وہاں جو مذہب تھا کرسچن کا ان کے پادریوں کو بلایا. عمر بن عاص اسلامک کمانڈر تھے. آپ نے پادریوں سے کہا ہماری بات سنو، ہمارے آقا و سردار نے ہم سے کہا ہے کہ آپ سے ہمارا رشتہ نسب کا بھی ہے اور سسرال کا رشتہ بھی ہے، ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم آپ کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. پادریوں نے ایک زبان ہو کر کہا یہ بات سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. چنانچہ انہوں نے اپنی چابیاں نکالی اور کہا بس ثابت ہو چکا کہ تم ایک سچے نبی کے ماننے والے ہو، ہم جنگ نہیں کریں گے، مصر کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریکٹر کے لب و لہجے سے زمینوں کو فتح کیا ہے. تلوار آڑے نہیں آئی، تلوار تو مجبوری کا نام تھا، لڑائی تو مجبوری کا نام تھا، ورنہ ہمارا اخلاق اور نیچر ہی ہمارے سردار نے اس انداز میں ڈھال دیا تھا کہ ہم زمینوں کو فتح کر لیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہاں کا رشتہ ہے، کتنا دور کا رشتہ ہے. تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ آپ کی ایک بیوی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے ایک لڑکا ہوا تھا ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا ابراہیم. یہ ماریہ قبطیہ مصر کی رہنے والی تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بہت سارے انبیاء کرام آئے. ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بھی بہت سارے انبیاء کرام آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہاجرہ، وہ بھی مصر کی رہنے والی تھی. کہا یہ دو آپ کے رشتے ہیں، کتنا دور کا برسوں پرانا رشتہ کھنگال کر آپ نے جنگ کے درمیان میں لا کر رکھ دیا اور خون کو بہنے سے آپ نے بچایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتے کے تعلق سے پاس و لحاظ تھا. آپ سسرالی رشتے کی اتنی قدر کیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے، احترام کی اس نظر سے دیکھا کرتے تھے اس رشتے کو، اور اس رشتے کو باریکی کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں بیان فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. مسلمانوں میں سب سے کامل ترین مومن ایمان والا
وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے جس کے اخلاق، جس کا نیچر، جس کا کریکٹر سب سے بہترین ہو۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک رکھتا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتے اور خاندان میں موجود عورتوں کا احترام اور ان کی رشتہ داریوں سے احترام رکھنے کا لوگوں کے درمیان میں بیان فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال سے بڑا گہرا خوشگوار آپ کا خود کا ایک انداز تھا۔ آپ ایک واقعی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی پریشانی آئی اور آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس پریشانی کو، آپ تقریباً 37 یا 38 سال کی عمر میں مکۃ المکرمہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں چھوڑ دیا کرتے تھے اور غار حرا کے اندر جا کر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے 1 مہینے کے لیے۔ وہاں آپ اپنے رب کو یاد کرتے جس نام سے بھی، کیونکہ اسلام آیا نہیں تھا، اسلام موجود نہیں تھا۔ آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے خاندان سے آپ اکتا گئے تھے۔ وہاں کا برا نیچر، گالیوں بھرا ماحول، لوٹ کھسوٹ، ظلم، ان سب سے آپ بچنا چاہتے تھے اور آپ تنہائی میں زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ اس غار کے اندر اچانک جب آپ 40 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، جبرائیل امین فرشتہ آتا ہے، آپ کو دبوچتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے۔ اس دبوچ نے، اس پڑھائی کے انداز نے اچانک اس غار میں ایک انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے کو دیکھ کر آپ گھبرائے، پریشان ہوئے، آپ بہت کچھ سوچنے لگے، یہاں تک کہ جب آپ گھر لوٹے تو آپ کو تیز بخار تھا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی اس تعلق سے دوسری وحی پر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور اپنے رب کو یاد کر، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کر اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ یہ ساری باتیں ہوئی اور جب اس پروسیس میں، اس کام میں، اس وحی کے پہلے انداز میں جب آپ پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ ایسا سوچنے لگے صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں کہ آپ کہیں اپنے دماغی سنتلن کو کھو نہ بیٹھیں، آپ کے احادیث کی روشنی میں ایسا سوچنے لگے کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھیں اور وہاں سے کسی اونچی چٹان پر چڑھنے کے بعد میں کود جائیں اور اپنے آپ کو نیست و نابود کر لیں، اپنے آپ کو آپ ختم کر لیں، کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے اور کس انداز میں میرے پاس یہ آدمی آیا ہے انسانی شکل میں، یعنی فرشتہ۔ آپ کو نہیں معلوم تھا یہ فرشتہ ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ پریشانی رکھی گئی، آپ کی پیاری بیوی محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی اس درد بھری کہانی کو سنا تو آپ نے بے تحاشا اور بلا جھجک آپ کے سامنے یہ اپنی باتیں رکھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پالنے والا، اس سرزمین کو بنانے والا آپ کو ختم کر دے یا آپ کو ایسے ہی برباد اور ایسے ہی لا وارث آپ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یقین رکھتی ہوں آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی آپ بیواؤں کے تعلق سے تحریک چلاتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ بیواؤں کا حقوق ادا کیا جائے، آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ کا ورڈ بائی ورڈ میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اسلام سے پہلے کا انداز اور آپ کا اخلاق، آپ کا رہن سہن بیان کر رہی ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسلام بیواؤں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے اور بچیوں کے تعلق سے اس انداز سے گہرائی سے سوچ رکھتا ہے۔ لوگ اب کہنے لگے ہیں بیٹی بچاؤ، لوگ اب کہنے لگے ہیں کہ اپمان نہ کرو عورتوں کا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دین، اپنا دھرم، اپنا مذہب، اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو پڑھنا کم کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اپنے دین سے الگ ہو گئے ہیں۔
ان کے اندر ابھی بھی اپنے مذہب کی بہت ساری روایات موجود ہیں. دوسرے مذاہب کے مقابلے میں آج بھی مسلمان عورتوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. آج بھی مسلمان اپنی بچیوں کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خیال رکھتے ہیں. آج بھی ان کے یہاں عورتوں کا اور اسی طریقے سے بچیوں کا بہت سارے میدانوں میں دوسرے مذاہب دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خیال اور پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے. ہاں کہیں کہیں کسی میدان میں مسلمان عورتوں میں زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں، جسے تعلیم کا مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنے چچے زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئی. وہ انجیل کے جاننے والے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. اس وقت کے ان کے پاس لے گئی اور اپنے شوہر کا پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا کہ آپ اپنے بھتیجے کی تعلق سے سوچیں. ورقہ بن نوفل نے ساری کہانی سارا واقعہ سننے کے بعد کہا یہ وہی ناموس ہے، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، آپ بوڑھے تھے اس وقت. ورقہ بن نوفل اپنی کلپنا اپنی امید ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا. پہلا لفظ آپ کا زندہ اور دوسرا لفظ آپ کا جوان کا ہے. پھر آپ نے کہا کاش میں زندہ ہوتا، کاش میں جوان ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے شہر سے نکال کر باہر کر دے گی. ورقہ بن نوفل کے یہ الفاظ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایسا ہوگا؟ میری قوم پنچایتوں میں مجھے بلاتی ہے، میری بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، بڑا احترام کرتی ہے میری قوم میرا. ورقہ بن نوفل نے کہا یہ ناموس یہ فرشتہ جس کے پاس بھی آیا ہے اسے کچھ دن کے بعد اس کی قوم نے اس کے شہر سے نکال کر باہر کر دیا ہے. ورقہ بن نوفل کی یہ امیدیں جتانا، ورقہ بن نوفل کا اسلام کی طرف راغب ہونے کا انداز اپنانا، آپ کے یہ جملے آپ کے سسرالی رشتے سے بہتر خوشگواری تعلقات کا اظہار کرتے ہیں. اس بات کی بین اور کھلی دلیل ہے کہ آپ کا سسرالی رشتے سے بڑا گہرا سمبند تھا. تبھی تو وہاں کے لوگوں نے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچے زاد بھائی نے آپ سے اتنی ہمدردی جتائی. اور اسی طریقے سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام آپ کی بیویوں کے نام ہیں. ان کے خاندان والے، ان کے ماں باپ جلیل القدر صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں. ان کا اسلام لانا اور جلیل القدر صحابہ کرام میں فائز ہو جانا یہ آپ کے سسرالی رشتے سے بہتر خوشگوار تعلقات اور ان کا خیال رکھنے کا ہی نتیجہ تھا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی گھر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کی ایک دوسری بیوی حفصہ مجھ سے بار بار یہ کہتی ہے کہ آپ کا نسب چھوٹا ہے اور میرا نسب بڑا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرا نسب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. یعنی حفصہ کا نسب نامہ، شجرہ، باپ دادا کا سلسلہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے. اس پر وہ فخر جتایا کرتی تھی، فخر کو بیان کیا کرتی تھی. اور کس کے سامنے بیان کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے سامنے، صفیہ کے سامنے بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا. آپ نے صفیہ سے فوراً کہا، آپ نے اس سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا
کہ میرا نسب چھوٹا نہیں ہے، میرا نسب بہت بڑا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ان سے کہنا آپ کی مرتبہ، جب وہ آپ سے کہیں کہ میرا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، میرا نام لے کر جب آپ کے سامنے وہ فخر جتائے تو اس سے کہنا کہ میرا نسب بہت اونچا ہے، اور ان سے بیان کرنا کہ میرے نسب میں میرا باپ ہارون علیہ السلام ہے، میرے نسب میں میرا باپ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور میرا شوہر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بڑا آپ کے لیے فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کا سر بہت اونچا کیا اور اپنے گھر میں اسے اس کا گھر بنایا، اس کا دل جیتا، اور اس کا سسرالی رشتے میں جو خوبیاں تھی وہ نکال کر آپ نے برسوں پرانی ان کے سامنے رکھی، تاکہ وہ دوسری بیوی کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکے اور صحیح انداز میں وہ ان کے سامنے میل جول کر سکے۔ پھر آپ حفصہ کے پاس گئے اور ان کو ڈانٹا، آپ نے ان کو پھٹکارا، ان سے ناراض ہوئے آپ، اور آپ نے کہا کہ اسلام نسب میں فخر کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ آپ نے میری دوسری بیوی کے سامنے فخر جتایا ہے، اور وہ بھی میرا نام لے کر، جیسے میں آپ کا شوہر ہوں ایسے تو میں ان کا بھی شوہر ہوں۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے نسب میں تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کلیمت اللہ ہیں، موسیٰ کلیمت اللہ، رب العالمین سے بات کرنے والے پیغمبر ہیں۔ ہارون علیہ السلام ان کے نسب میں آتے ہیں، تمہارے نسب میں تو نہیں آتے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے تعلق سے اس انداز کا رویہ اور ان کے رشتوں کے تعلق سے مضبوط خوشگوار تعلقات کو پیدا کرنا، اور سسرالی رشتے میں کیڑے نہ نکالنا، سسرالی رشتے میں خوبیاں نکالنا، یہ آپ کا انداز تھا، یہ آپ کا طریقہ تھا، یہ آپ کا رہن سہن کا بیویوں کے درمیان میں انداز تھا۔ اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اگلے خطبوں میں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داماد اور سسرالی رشتے میں بہت ساری چیزوں، بہت ساری طریقوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے ایک سردار، ایک آقا، ایک رہنما اور ایک ہادی کے طور پر ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا گوں کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں اپنے ان باریک رشتوں کی دیکھ بھال رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں اپنے سسرالی رشتے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنی بیوی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان تمام رشتوں کی آداب اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ان تمام رشتوں کے درمیان میں بہتر سے بہتر خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان تمام رشتوں کے درمیان میں بنانے کی ہم سب کو بہتر سے بہتر انداز میں طریقے اور پلان ہمارے دماغوں میں الہ العالمین ڈال دے، تاکہ صحیح انداز میں ہم اپنے خاندان کو، اپنی سوسائٹی کو محبت کے راستے پر لے جا سکیں۔ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داماد، بحیثیت شوہر زندگی کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی، ان کو اپنی زندگی میں ڈھال کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا فرما۔